Honorable judges, صدر بار، عہدیداران، نہایت معزز ممبران بار، اسسٹنٹ کمشنر صاحب، میڈیا پرسنل، معزز خواتین وکلاء، میں دل کی گہرائیوں سے آنریبل سیشن جج صاحب کا، ان کے رفقاء کا اور ظفرآباد بار ایسوسی ایشن کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو محبتیں ہم پہ نچھاور کی ہیں یہ بہت عرصے تک ہمارے دلوں میں یہ رہیں گی۔ بار ایسوسی ایشن میں آنا ججز کے لیے بھی بہت قابل فخر بات ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بار کہیں کی بھی ہو وہ ہمارا گھر ہے، کہ جس طرح کہ جناب سیشن جج صاحب نے فرمایا کہ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے گزر کے آپ بینچ پہ جاتے ہیں، اور آپ کی کلیپنگ سے نظر آ رہا تھا کہ ظفرآباد بار ایسوسی ایشن اور بینچ کے بڑے آئیڈیل تعلقات ہیں، اور ہم ادھر چیمبر میں بھی آنریبل ججز بتا رہے تھے کہ بڑی کوآپریٹو بار ہے ظفرآباد۔ پچھلے دسمبر میں ہمیں چیف جسٹس صاحب کے ساتھ سیالکوٹ آنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ بھی اسی طرح ہی وکلاء نے ہمارے ساتھ بہت محبتیں اپنی نچھاور کی جو ہمارے دلوں میں بڑی قابل عزت ہے آپ کی یہ محبت۔ جناب چیف جسٹس کی قیادت میں آزاد جموں کشمیر کی جوڈیشری ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے لیے بڑی افیکٹیولی الحمدللہ کام کر رہی ہے، اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ سپریم کورٹ آزاد جموں کشمیر کے پاس کوئی بیک لاک نہیں ہے، اور ہم 18 اور 19 کے کیسز کو سن رہے ہیں۔ اسی طرح ہائی کورٹ آزاد جموں کشمیر پچھلے دنوں کو ججز کم تھے، الحمدللہ اب ان کی سٹرینتھ پوری ہونے کے بعد چیف جسٹس صاحب کی قیادت میں وہ بھی بڑا افیکٹیولی ڈسپوزل آف کیسز پہ بہت ایمفیسائز آنریبل چیف جسٹس کا، اور اس میں ہم کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ جناب چیف جسٹس جج بننے سے پہلے بھی آزاد کشمیر میں بڑے نمایاں وکیل کے طور پر رہے ہیں، اور بار ایسوسی ایشن کے ساتھ ان کی بہت زیادہ انٹریکشن رہی، کیونکہ تقریباً تمام آفس انہوں نے انجوائے کیے ہیں، بار کے وائس چیئرمین رہے ہیں، سپریم کورٹ کے صدر رہے ہیں، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، چیف پراسیکیوٹر رہے ہیں، اور جناب کی وزڈم اور ان کی ججمنٹ سے ریفلیکٹ ہوتی ہے اگر آپ کو کبھی موقع ملا ہو ان کی ججمنٹس پڑھنے کا، اور ایک لمبا جوڈیشل کیریئر ہے ان کا۔ آزاد کشمیر کا خطہ پاکستان کے ساتھ اسی طرح ہے جس طرح کہ بار اور بینچ کا اور ایک دوسرے کے لیے پاکستان اور کشمیر لازم و ملزوم ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم کشمیری ہیں، کیونکہ کشمیریوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ پاکستان کے ساتھ لکھ دیا ہوا ہے، اور یہ پاکستان بننے سے پہلے یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ آج مقبوضہ کشمیر لہو لہو ہے، اور آپ کی بار ایسوسی ایشن کی توجہ مانگ رہا ہے کہ وکلاء کی یہ جو فورم ہے یہاں سے جو اٹھتی ہے آواز وہ بڑی دور تک جاتی ہے۔ آج انہوں نے اپنی آزادی کے لیے قبرستان بسا دیے ہیں، ہزاروں قبرستان، لاکھوں کی تعداد میں اپنی شہادتیں دی ہیں، اپنی عورتوں کی عصمت درازی کرائی ہے۔ ان کو پچھلے 200 دن کے قریب سے وہ کنفائن کر دیے گئے ہیں اپنے گھروں میں، اور ان کو یہ بھی اجازت نہیں کہ اپنے مردوں کو دفنا سکیں، اپنے گھروں میں دفنا رہے ہیں۔ یہ دنیا کی بدترین ہیومن وائلیشن ہے۔ آپ فنڈامنٹل رائٹس نہیں جائیں گی، اور مودی سے وہ کام اللہ رب العزت نے کرا دیا ہے۔ یہ آج وہی نقشہ نظر آ رہا ہے جو ہمیں تو نہیں پتا، لیکن جب پاکستان بنا تھا تو لوگ یہ فیصلہ کر کے، یہ لیجسلیشن کر کے
شریعت بل جو انہوں نے سٹیزن شپ بل پاس کیا ہے، آج وہاں کی رہنے والی جہاں کی آواز اٹھی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ کہ ہندوستان میں ایک اور پاکستان کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا رشتہ روح و جسم کا ہے، اور ہم انشاءاللہ بفر زون کے طور پر کشمیر کام کر رہا ہے۔ ہندوستان کی آنے والی گولی کشمیری پہلے اپنے سینوں پہ کھا رہے ہیں۔ ان کا جرم صرف یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان، اور انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان، وہ وقت دور نہیں ہے۔ میں آپ کا بہت دل کی گہرائیوں سے دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اس خواہش کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کے پاس آئیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کرتا ہوں جو کہ تھوڑا سا لیٹ پہنچے ہیں، لیکن ان کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے جناب چیف جسٹس آزاد جموں و کشمیر چودھری محمد ابراہیم ضیاء صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ تمام ممبران بار اور میزبان دوستوں سے التماس ہے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا جائے کلیپنگ کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین، ومن یطع اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب، صدر صاحب ظفروال بار اسوسیشن، قابل احترام ججز صاحبان، خاتون جج، انتظامی افسران، ممبر پنجاب بار کونسل، اراکین ظفروال بار اسوسیشن، تمام دیگر شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے فاضل بھائی جج راشد اکرم صاحب نے میرا خیال ساری وہ باتیں کر دیں جو کشمیر اور پاکستان کے رشتے کے حوالے سے کہنی تھی، اور وہ نمائندگی کر دی، اس کی دہرانے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی جانب سے، آزاد کشمیر عدلیہ کی جانب سے، ظفروال بار اسوسیشن کے نو منتخب عہدیداران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بار اسوسیشن معاشرے کے اندر ایک انتہائی اہم بتا رہا ہے، جو باقی اداروں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں۔ جمہوری اقتدار اور خوش اسلوبی سے منتقلی اقتدار کی مسائل قائم کرنے میں، جس طرح انتخابات کے ذریعے ہر سال آپ ایک مثال قائم کر رہے ہیں، یہ باقی اداروں کے لیے بھی ایک روشن راہ ہے جس کو اختیار کرنے میں ہماری جمہوری اقتدار کو فروغ اور مضبوط ہونے میں مدد ملتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو نئے عہدیداران ہیں یہ اس کارواں کو لے کے آگے بڑھیں گے، اپنے رائے دہندگان کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، اور بار اور بینچ اور ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے حوالے سے نمایاں کردار ادا کر کے جب آئندہ سال دوسرے عہدیداروں کو منتقل کریں گے اقتدار، تو ہماری گاڑی فراہمی انصاف کی ایک سنگ میل طے کر چکی ہوگی۔ آزاد کشمیر کے آپ سوچتے ہو خطہ چھوٹا ہے، عدلیہ چھوٹی ہے، ہماری عدلیہ آپ سے بڑی ہے۔ آپ کو خطاب کرتے ہوئے ہمیں صرف سیشن جج صاحب، سول جج صاحب کہنا پڑتا ہے، تو آزاد کشمیر میں اس میں اضافہ کرنا پڑتا ہے، قاضی صاحبان بھی کہنے پڑتے ہیں، تو اس لیے ہماری عدلیہ بڑھے گی۔ آپ کے ہاں قاضی نہیں ہے، ہمارے ہاں ضلعی عدلیہ میں قاضی صاحبان بھی ہیں، تحصیل قاضی اور ضلع قاضی۔ حضرات گرامی، جو ذمہ داری معاشرے نے
ایک جج کے طور پہ جو میرے ساتھ باقی جج صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک وکیل جو آپ نے آپ پہ عائد کی ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ صرف ذمہ داری دنیاوی اعتبار سے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے۔ آپ دوسرے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو اس معاشرے کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ جب میں جج کی بات کرتا ہوں تو میں نے بلا وقت سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس سے لے کے سب جج تک سارے جج برابر ہیں ایڈمنسٹریشن آف جسٹس میں، اور میرے اپنے جو کنوکشن ہے اس کے مطابق عدلیہ کا اصل چہرہ ضلعی عدلیہ ہے، جہاں لوگوں کا براہ راست عدلیہ سے واسطہ پڑتا ہے۔ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ دیر میں لوگ پہنچتے ہیں، اس وقت تک وہ کسی کی مثال کے کوئی گیدڑ بھاگ رہا تھا، کیوں بھاگتے؟ انہوں نے کہا ہاتھی پکڑے جانا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی ہاتھی تو تم نہیں، انہوں نے کہا جب تک یہ فیصلہ ہوگا میں ہاتھی جو نہیں میں ہوں گا ہی نہیں۔ تو جب سپریم کورٹ میں کوئی سا بندہ تو اس وقت تقریباً وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے۔ اصل انصاف کی جو فہمی کا معیار ہے وہ ڈسٹرکٹ اور ضلعی عدلیہ جو ماتحت عدلیہ جس سے براہ راست لوگوں کا واسطہ پڑتا ہے، وہی سب سے اہم ہے۔ اور میں ہمیشہ یہی گزارش کرتا ہوں آزاد کشمیر میں جج صاحبان قاضی صاحبان سے کہ آپ جو ضلعی عدلیہ کے لوگ ہیں، آپ بھی اصل انصاف کی فراہمی کے ذمہ دار بھی ہیں اور عدلیہ کے چہرہ بھی۔ اگر ضلعی عدلیہ سے لوگ مطمئن انصاف لے کے جا رہے ہیں تو اس معاشرے میں انصاف کا نظام مضبوط ہے۔ اگر وہاں نہیں ہے تو اوپر آتے آتے تک سپریم کورٹ تک تلافی ہوتے تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہو گئی اپنے جو ہمارے ینگ جج صاحبان ہیں، آپ اپنے آپ کو چیف جسٹس سے زیادہ اہم سمجھیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کے اعتبار سے آپ نے بڑا لمبا عرصہ خدمت کرنی ہے معاشرے کی، اور میں وہی بات دہراتا ہوں جو اکثر کہ سونے سے پہلے رات ضرور سوچ لیں کہ آج دن آپ کی عدالت سے کوئی آدمی اس لیے مایوس تو نہیں گیا کہ آپ نے کوئی توجہ دینی تھی تو آپ کی توجہ نہ دینے کی وجہ سے کسی گواہ کی شہادت قلم بند نہیں ہو سکی، کسی کا درمیانی حکم اس کے فیصلہ میں یکسو کرنے کے لیے آپ نے قلم بند نہیں کیا، کوئی فیصلہ آپ نہیں کر سکے۔ اگر اس مایوس سمجھتے ہیں تجزیے کے بعد کہ نہیں سارے مطمئن کیے ہیں تو آپ بھی اطمینان کی نیند سو جائیں، اگر نہیں تو پھر آپ کو نیند نہیں آنی چاہیے، دوسرے دن اس کی تلافی کریں کہ آپ نے اللہ کے سامنے اس کے جواب دہ ہونا ہے۔ اور یہ انعام ہے اللہ کا کہ آپ جج کے عہدے پہ انصاف کی فراہمی کی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی ذمہ داری ہے۔ وکلاء حضرات، بار اور بینچ بالکل یکجاں ہیں، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے وجود کے بغیر ممکن نہیں ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس، اور عدلیہ باہر سے جنم لیتی ہے۔ میرے دو بھائی جج صاحب فرما رہے تھے کہ میں 30 سال وکالت کی ساری، بلکہ جب موومنٹ تھی آخری جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں جو پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے، اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا رات 2 بجے اس پہ خطاب کرنے میں، تو مجھے وہ یاد آ رہا ہے وکلاء سے میں مخاطب ہو کے کہ ان دنوں اخباروں میں آیا کرتا تھا وکلاء تاریخ کامیابی کے بعد کہ وکلاء کے رشتے تلاش ہو رہے ہیں، لڑکیاں رشتے تلاش کرتی ہیں، وکیل سے رشتہ کرنا ہے، کہ اتنی وکلاء کی عزت ہو گئی تھی۔ لیکن ابھی لاہور کے واقعے کے بعد خبریں آئیں کہ لوگوں نے رشتے توڑ دیے کہ وکیلوں سے رشتے نہیں کرنے۔ تو یہ وکلاء کے لیے توجہ کا مقام ہے۔ بعض چیزیں بڑی جو ہیں وہ حوصلے کا باعث ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو میں اپنے والے سے پچھلے دنوں ایک تصویر کسی نے شیئر کی ابن علی صاحب کی، جو 85 سال میں انہوں نے کوئی عقد ثانی کیا ہے، تو میں نے بھی تصویر گھر لے کے دکھائی اپنی بیگم کو، تو وہ کہیں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ریٹائر ہونے کی مراحت ہیں۔ وہ مانی نہیں ہے، تو میں نے کہا مان لو بھائی یہ مراحت ہے ریٹائر ہونے کی۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ کچھ چیزیں معاشرے میں سنبھل ہو جاتی ہیں۔ تو میری وکلاء اپنے نوجوان جن سے گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے اس کا احساس کیجیے۔ جتنے بھی بڑے وکلاء گزرے ہیں ان کی تحریریں پڑھیں، ان کے کردار کا جائزہ لیں، تو کوئی بڑا وکیل کبھی عدالتوں سے لڑ کے بڑا نہیں بنا۔
نذیر احمد خان کی کتاب میکنگ آف لا لیگسی کی جس کا بھی، تو جتنے بڑے وکیل بنے انہوں نے عدالتوں کا احترام اتنا زیادہ کیا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ عدالت جتنی محترم ہوگی، جتنا اس کا احترام ہوگا، اس سے بار مضبوط ہوگی. بنیادی طور پہ عدالت اور وکیل، آپ کی طاقت دلیل ہے، آپ کی طاقت قانون ہے، آپ کی طاقت ہاتھوں کا استعمال نہیں ہے، آپ کی طاقت اسلحے کا استعمال نہیں ہے. آپ تو اس کے خلاف ہیں دونوں ادارے. آپ کا وجود اس لیے ہے کہ تشدد کا راستہ، لا قانونیت کا راستہ، اس کو ختم کر کے دلیل سے، عقل سے، فہم سے، فراست سے، حکمت کے ساتھ معاملات کو طے کیے جائے. آپ تو معاملات کو حل کرنے کے لیے ہیں، آپ معاملات پیدا کرنے اور آپ ایشو ریز کرنے کے لیے نہیں ہیں. تو اس لیے وکلا جو ہے وہ بنیادی طور پہ اسی سے عدلیہ جنم لیتی ہے. اور میں نے کئی دفعہ کہا وکلا حضرات سے کہ آپ کو اگر مجھ میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ آپ آئندہ اپنی بار میں سے ایسے لوگ بھیجیں کہ جن میں یہ ساری خامیاں نہ ہوں. ہم نہیں کہتے جج فرشتہ ہوتے ہیں، آپ سے ہم سے بہت سی کمزوری خامیاں ہیں، لیکن اس کا علاج یہ ہے کہ آپ جتنی اچھی بار ہوگی، آپ جو محسوس ہم میں کمیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں جج صاحبان کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنے سے وہ دور کریں. کل تک نئے جج ریپلیس کریں ہمیں تو زیادہ بہتر ہو. اور آج ہم اس پلیٹ فارم سے یقیناً خراج تحسین پیش کریں گے بابا قوم محمد علی جناح کو، حکیم امت علامہ اقبال کو، کہ نہ صرف مسلمان بلکہ آج اگر حقائق کی دنیا میں دیکھیں تو یہ بابا قوم کا دو قومی نظریہ آج ہندوستان میں ثابت ہو رہا ہے کہ جب ایک انسان کو صرف گائے کے لیے مار دیا جا رہا ہے، پوری دنیا کو اب کہ کس تنگ نظر ذہنیت کے ایک معاشرے سے، ایک قوم سے واسطہ تھا کہ جو کسی دوسرے کو انسان اس دور میں بھی ایک انسان کو اس لیے مارا جا رہا ہے کہ وہ گائے کی توہین کر رہا ہے، گائے کا گوشت کھا رہا ہے، اور خود گائے کا گوشت ساری دنیا میں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اتنی مرافقت اور دو عملی. تو اس خطے میں اللہ تعالیٰ کا یہ کرم تھا. لقد کرمنا بنی آدم. جب اللہ کسی پر کرم کرتا ہے تو اچھی قیادت بھیج دیتا ہے، کہ جس نے محمد علی جناح اس خطے میں پیدا کیا، جس نے ایک سوچ دی، ایک فکر، نظریہ دیا، جس کی بنیاد پر یہاں انسانیت کی قدر کے لیے ایک خطہ ہمیں ملا. یہ پاکستان کا خطہ، یہ بہت بڑی نعمت ہے. آج اس کی نعمت کی قدر وہاں پوچھیں جو وہاں 30 کروڑ مسلمان جس حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. کشمیر کا ذکر میرے بھائی نے کر دیا، میں اس کو نہیں دہراؤں گا، لیکن یہ سارے حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ ہمیں ایک سنجیدہ رویہ اپنانا ہے، ہمیں ایک ڈسپلن قوم بننا ہے، ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں بابا قوم کے نظریہ سے وابستگی اور حکیم الامت کے جو افکار ہیں ان کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے. آج ہم اس سے دور ہیں، ہم انتشار کا شکار ہیں، ہم ال ڈسپلن ہیں. سارے ادارے میں کسی ایک ادارے ہمیں رجوع کرنا ہے. یہ قوم ہماری ہے، یہ معاشرہ ہمارا ہے، یہ ادارے ہمارے ہیں، ان کو ہم نے بنانا ہے. کسی نے باہر سے آگے ٹھیکے پہ نہیں بنانا. یہ سی پیک نہیں ہے کوئی چائنا آ کے بنا دے گا. یہ معاشرہ ہم نے بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہمارے اداروں کو اس پہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا ہوگا. ہم نے شروع سے اپنے نظام تعلیم سے لے کے نئی نسل کی اصلاح سے لے کے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں وکلا معاشرے کا ایک رول ماڈل ہے اور لیڈر ہیں. آپ کا رول جو معاشرے کے اندر صرف ایک وکالت نامہ لا کے ایک آدمی کی وکالت کرنا، وہ ایک محدود آپ کا دائرہ کار ہے. جو وسیع آپ کا دائرہ کار ہے، آپ معاشرے کے لیڈر ہیں. آپ نے معاشرے پورے آپ فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے جو کانسٹیٹیوشن پرنسپل اور پالیسیز ہیں ان کی بنیاد پر آپ سوسائٹی تشکیل دینے کے لیے آپ نے رول ادا کرنا ہے. عام کسان کو کیا معلوم کہ کانسٹیٹیوشن میں پرنسپل اور پالیسی کیا لکھے ہوئے ہیں، کیا فنڈامنٹل رائٹس ہیں. مزدور غریب کو کیا معلوم ہے، یہ آپ نے. پچھڑے ہوئے طبقات کو کیا معلوم ہے، یہ آپ نے اجاگر کرنا ہے. اس کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کو آپ نے معاشرے کے اندر اجاگر کر کے اس کو نافذ کرنا ہے. اور آپ اگر اس میں کامیاب ہوں گے تو یہ معاشرہ بدل جائے گا، ہماری قوم بدل جائے گی، تقدیر بدل جائے گی. تو اس لیے میں اس بار کے پلیٹ فارم سے اور
جس بڑی تعداد میں نوجوان وکیل جو ہیں وہ آ رہے ہیں اس پروفیشن میں وہ بہت اس سے پر امید ہوں کہ اگر یہ ڈسپلن ہو جائیں گے، اور بالخصوص میں جب کمپیئر کرتا ہوں اپنے دور کو اور آپ کے دور کو کہ اس وقت لا ریسرچ کرنے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی تھی، اور آج خوش قسمت ہیں آپ اس دور میں کہ آپ کی ایک ٹپ پہ ایک انگلی کے اشارے پہ دنیا ساری کے قانون علم ریسرچ آپ کے پاس موجود ہے، ایک چھوٹے سے موبائل میں، ایک چھوٹے سے ویب میں۔ یہ پہلی جنریشن کو نہیں تھا۔ آپ کو یہ سہولتیں جو ہیں ان سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مجھ سے نہ کمپیئر کریں، میرے ساتھیوں سے نہیں، بلکہ آپ یہ سوچیں جو آپ کو سہولتیں ہیں آپ سے کہیں بہتر، ہم سے بہتر آپ کو ہونا چاہیے، کہ آپ جس دور میں ہیں جو سہولتیں آپ کو ہیں ان سہولتوں سے پورا فائدہ اٹھا کے آج آپ اتنی اسسٹ کریں کورس کو کہ ہماری ججمنٹ ان میں ریفلیکشن ہو پوری دنیا کے بہترین قانون کی، پوری دنیا کے بہترین انصاف کی فراہمی کے اصولوں کی۔ یہ تب ہوگی کہ جب بار اسسٹ کرے گی، جب بار ریسرچ کرے گی، جب بار ان جدید ماڈرن ٹیکنیک کو استعمال کر کے انلائٹن کرے گی، اپنے آپ کو بھی کورٹ کو اسسٹ کرے گی، پھر اس کی ریفلیکشن ہماری ہوگی، اور پھر ہمارے ججمنٹ جو ہیں اس میں وہ ساری معاشرے کی جو محرومیاں میں ختم ہو۔ میرے عزیزوں اور بھائیوں، یہ ساری چیزیں ایک ہی بات کتاب ہیں، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ میں اندر بیٹھے ہوئی بات کر رہا تھا ہماری جج صاحبان سے بھی کہ کوئی بھی دنیا کا معاشرہ لے لیں، ارسپیکٹو مذہب کے، اس میں کی کوئی ادارہ لے لیں، تو بنیادی اساس ہے امانت اور صداقت۔ نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابھی اعلان نبوت سے پہلے جو دو باتیں اجاگر کرائی گئیں، سارا عرب اس بات پہ متفق تھا، سب اعلان کر رہے تھے امین اور صادق ہے۔ یہ دو بنیادیں مضبوط ہوئیں تو اس عرب سے وہ تحریک اٹھی کہ دنیا پہ چھا گئی، اور آج بھی کسی بھی ادارے، کسی بھی معاشرے ملک کے لیے یہی دو بنیادیں ہیں۔ اگر ہم امانت اور صداقت کو نہیں اپنائیں گے تو ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہوگا۔ امانت ہوگی، صداقت ہوگی، اداروں کا بھی وقار ہوگا، اعتبار ہوگا۔ آج ہم میں جو المیہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اعتبار کھو چکے ہیں۔ ہمارا عالم جو بیٹھے ہوئے بات کر رہا ہے سامنے سن تو رہا ہے، لیکن اس کو یقین نہیں کہ یہ بات درست کر رہا ہے، اس پہ عمل بھی کر رہا ہے یا نہیں۔ ہمارا لیڈر جو بات کر رہا ہے عوام سن تو رہی ہے، لیکن یہ جانتے ہوئے دل میں کہ جو کہہ رہا ہے یہ اس کے مطابق اس کا عمل نہیں، اس نے کرنا نہیں۔ اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ آپ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کوئی بھی چیز لے لیں، اس پہ اعتماد نہیں ہوتا یہ خالص ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمارے معاشرہ وہ بنیادیں کھو چکا ہے، ہمیں پلٹنا ہے اس بنیادوں کی طرف۔ اس کی یہ وکیل و جج ہونا ضروری نہیں ہے، عام انسان کو ہم سب کو پلٹنا ہے، ہم سچائی کی طرف آئیں، ہم امانت اور صداقت کی طرف آئیں۔ اس میں ہم سب کی بہتری ہے۔ دکاندار امین ہوگا تو میرا گاہک کا تحفظ ہے، انڈسٹریل امین ہوگا تو صارف کا تحفظ ہے، اور ٹیچر امین ہوگا تو اسٹوڈنٹ کا تحفظ ہے۔ غرضے کہ ہر جگہ امانت و صداقت آئے گی تو ہم درست راستے پہ چلیں گے۔ اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے ہم اس امانت و صداقت کے راستے کو اپنائیں۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم غور سے تجزیہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے جتنا پوٹینشیل قدرتی ذرائع کا، وسائل کا پاکستان کو، کشمیر کو دیا ہوا ہے، یہ ریئر ہے۔ کشمیر کے پہاڑوں پہ خزانہ بہہ رہا ہے۔ کشمیر کے پہاڑ آپ جس انرجی کے کرائسس سے گزر رہے ہیں، اگر وہاں پلاننگ ہوتی تو پاکستان جو ہے وہ فاضل انرجی ایکسپورٹ کرنے کے قابل ہے۔ بہتے پانی ضائع ہو رہے ہیں، صرف آزاد کشمیر کے چھوٹے سے خطے سے اتنی انرجی جنریٹ ہو سکتی ہے۔ میں قطر گیا، قطر ہمارے آزاد کشمیر جتنا ہے تو وہاں پر کیپیٹا دنیا کی میرا پہلے نمبر پہ ہے۔ تو کیا انہوں نے سمندر کے نیچے سے وہ انرجی کے ذرائع گیس کی آفت کی اور اس کی وجہ سے اور وہی انرجی کا ذریعہ ہمارے پہاڑوں کے اوپر بہہ رہا ہے، اس کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ کشمیر و پاکستان کا رشتہ، اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے وجود
کشمیر کی دفاعی اعتبار سے جو اکنامک ہے اور موجودہ جو دنیا میں، یا آپ سی پیک کو بھی لے لیں تو وہ بھی کشمیر سے ہو کے گزر رہی ہے، جس اعتبار سے بھی دیکھیں تو کشمیر کے بغیر پاکستان کا مضبوط اور مستحکم وجود جو ہے وہ بحال نظر آتا ہے۔ یہ اس لیے کسی کے ذہن میں کشمیر کو اضافی چیز نہیں، یہ پاکستان کے لیے لازم ملزوم ہے۔ اس کے لیے کہ ہم سب کشمیری پاکستانی ہیں، وہ کوئی دوسرے نہیں۔ آج 7 دہائیوں سے زیادہ اس تشدد کے دور میں بھی وہاں فوج کے 8 لاکھ فوج کے بھی وہاں بھی پاکستان کا نعرہ لگا ہے، اور اس والے سے پاکستان کی طرف سے ہم پاکستانی عوام کو بہت قربانی ہے آپ کی وساطت سے، باقی سارے اداروں اور پالیسی سازشوں کی بھی، کہ اس پہ کسی ابہام کے بغیر ایک کھلی پالیسی اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کشمیر کے تحفظ کے لیے، کشمیر کی آزادی کے لیے خدا نخواستہ جس طرح مودی نے وہاں پہ تقسیم کشمیر کے لیے ایک بنیاد رکھ دی ہے، یا جس طرح کہ وہاں اس نے 370 آرٹیکل کو غلط استعمال کیا ہے، کانسٹیٹیوشن کا 267 کو وہاں پہ غلط امینڈ کیا ہے، جس کا پاور نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی جو اساسی اس وقت کانسٹیٹیوشنٹ اسمبلی تھی، جن پر 3 بنیادوں پہ اس مقبوضہ حصے کا ہندوستان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن کا قائم ہوا تھا رپورٹس کی۔ نمبر 1 کہ ہیریڈیٹری جو ہے وہ حق حکمرانی ختم کیا جائے گا، 2 کہ کشمیر میں ڈیموکریٹک سسٹم ہوگا، اور 3 کہ کشمیر کے اندر جو بھی ہندوستان کی کوئی اگر لا نافذ کیے جائیں گے تو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کشمیر کی منظوری کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس بنیاد پر 370 تھا کہ کشمیر کی منتخب جو حکومت ہوگی، اس اسمبلی اگر کسی بات کو سمجھے گی مناسب تو وہ 370 کے تحت پریزیڈنٹ کو جو ڈائریکشن کرے گی کہ آپ اصلاح کی اپ نوٹیفائی کریں۔ اور جس دور میں یہ ہوا، نہ وہاں پہ منتخب اسمبلی تھی، نہ منتخب نمائندے تھے، تو بیسک جو انڈیا کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کا جو ورکنگ ریلیشن تھا، اس پالیسی کی بھی خلاف ورزی کی۔ یہ قانون کا معاملہ ہے جو آپ کے متعلق ہے، اور کشمیر کا ایشو صرف وہاں گلیوں کا اور پہاڑوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی قوانین کے ایک اہم معاملہ ہے، جس کے لیے بار کو اس والے سے جتنی پاکستان کی بار اسٹیشن ہے انہیں آپ کو انیشیٹ لینا چاہیے، اس قانون کی جورسپروڈنس کو سمجھنا چاہیے، اس کے والے سے رہنمائی لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اور پاکستان کو بھی، آزاد کشمیر کی حکومت کو بھی اس والے سے بھی کہ اس قانونی ایشو کے والے سے قانون کے پہلو سے جائزہ لے کے عالمی اداروں کی سطح پہ اس کو اٹھانے کے لیے، عالمی عدالت انصاف میں اور دوسرے اداروں میں اس کے لیے جانے کے لیے وکلاء سے، ماہرین جو بین الاقوامی قوانین کی اس کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا چاہیے۔ پھر بھائیوں اور بہنوں، میں آپ اپنی طرف سے، اپنے بھائی جج صاحب، پوری عدلیہ آزاد کشمیر کی طرف سے آپ کا بہت ممنون ہوں، جس محبت، جس خلوص اور جس جذبات کے ساتھ آپ نے ہمارا استقبال کیا، اتنا بڑے پروگرام کا ایک تحصیل بار کی سطح پہ اہتمام کیا، جس کہ سیشن جج صاحب تشریف لائے ضلع سے، دوسرے جج صاحبان، دیگر تمام شرکاء، میڈیا کے لوگ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ یہ آپ کی کشمیر کے ساتھ محبت، ہم سب کا وہ جو رشتہ لازوال ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ اسی کی بنیاد ہے۔ اور آخری بات میں یہی کہ آئیں ہم سب عہد کریں کہ ہم عملی زندگی میں کوشش کریں کہ انسانیت کی بہتری کے لیے، ملک کے لیے، اداروں کے لیے اللہ اور رسول کی کام و اطاعت کریں، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں فلاح ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اس ملک پاکستان کو اسلام کے ساتھ اللہ استقام و دوام نصیب فرمائے، امت مسلمہ کو رب کائنات اتحاد نصیب فرمائے، اور کائنات میں، دنیا میں عزت اور وقار عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ، زندگی ہوئی پھر ملیں گے۔ اس تقریب میں سمجھتا ہوں ایک نہیں 2 چیف جسٹس ہیں، میں ایک زندگی ہوئی تو 1 اپریل کی سہانی صبح جناب راجہ صاحب چیف جسٹس ہوں گے، بلکہ آج خطاب فرمایا۔ اب میں نو منتخب عہدیداران سے التماس کرتا ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں۔ وہی چیف جسٹس ہیں، تو یہ 2 چیف جسٹس شامل ہیں آپ کی تقریب۔ بہت شکریہ آپ کا۔ چیف جسٹس صاحب ان سے حلف لیں، جو کیونکہ ہماری